السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت اور روحانی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ ایسے سنہرے الفاظ جن میں چھپا ہے زندگی کا حقیقی پیغام، جن میں بسی ہے اللہ کی یاد، صبر کا سبق اور امید کی روشنی۔ یہ الفاظ نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیں گے بلکہ آپ کی سوچ کو بھی بدل دیں گے۔ تو چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ ایسے ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کریں۔ اور پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامک ورڈز اقوال زرین کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان خوبصورت باتوں پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ ویڈیو بڑا ہی خاص ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا سکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دینا پڑے گا۔ رشتوں کی قدر زندگی میں ہی کرے، ورنہ تصویریں کسی کی کمی پوری نہیں کرتی۔ زندہ شخص کی قدر کرے، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر ایک پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتا ہے اور جوانی میں امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین لیتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ غلط کو کھل کر غلط کہو، کیونکہ اتہاس ٹکرانے والوں کا لکھا جاتا ہے، تلوے چاٹنے والوں کا نہیں، چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کی خواہش سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی زیادہ پیاس بڑھے گی۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کرے گا۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا جب تک وہ مل نہ جائے۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے۔ دنیا تو ویسے بھی کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں
بلکہ سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ انسان جتنے زیادہ اندھیروں کو جھیل ہوتا ہے اتنا ہی بڑا سورج نصیب ہوتا ہے۔ اگر انسان بڑے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتے ہیں۔ ہمیشہ کم عقل لوگوں کو متاثر کرتی ہے، ذہین لوگ عمل اور کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھلنے والے ہاتھوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہے، آپ کی موجودگی قیمتی ہو سکتی ہے۔ اگر کردار اور رویہ دامی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہیں ہوتا۔ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال لے اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈھل جایا کرے۔ یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کہیں غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ حرام کی کمائی اگر شکل نہیں بگاڑ لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ ایک کام لحد سے بھی کر لیتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذباتی بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ والدین دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ مال نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر ماں باپ نہ ہو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مانگنے والوں کے لوگ مدد تو کر دیتے ہیں مگر لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ خودداری کو پسند کرتے ہیں۔ سمجھدار انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ وقت پڑنے پر اپنی غلطیوں کا بچاؤ کے لیے استعمال کر سکے۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا بدلنے سے شروع ہوتی ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتی ہے۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ ماں باپ کی عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی عزت سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے۔ اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ زندگی کی جنگ خود اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، اپنے تو صرف تماشا دیکھنے یا جنازہ پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہے ہیں، پڑوسی بھوکا ہے، تیسرے دن سے میں چوتھی بار
عمرہ کر رہا ہوں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو، کہیں غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو، تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والد کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ شاخیں اگر رہی تو پتے بھی آئیں گے، وہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب رشتہ ہوتا ہے جو لڑتے رہتے ہیں، ناراض ہوتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں دو نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اس میں ہی ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر یہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہو تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ انسان نہ ہمیشہ دو چیزوں سے ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہے، ایسے دریا کو پار مت کرنا۔ توبہ کا در کھلا ہے، ابھی کل کا انتظار مت کرنا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔
کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہے اتنے ہی زیادہ آزاد ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل بہت میٹھا ہے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اپنی سیلف رسپیکٹ کو بنائے رکھیں، کیونکہ جو خود کی عزت کرتے ہیں وہ دوسروں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا بھی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو آپ کی قدر نہیں ہے ان کے لیے کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ اپنی چپی کو اپنی طاقت بناؤ، کیونکہ جس دن آپ جواب دینا شروع کر دیں گے آپ ان کی برابری پر آ جائیں گے۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھداری سے اپنے سیلف رسپیکٹ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو اپنی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے اسے دوسروں سے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ لوگ آپ کی بے عزتی نہیں کر سکتے جن کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خود کی قدر کرو اور آگے بڑھتے رہو۔ جس نے آپ کی قدر نہیں کی اس کی نظروں میں اپنی اہمیت ڈھونڈنا چھوڑ دے۔ خود کی پہچان خود سے کرو۔ عزت ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے اپنے سیلف رسپیکٹ کو سنبھالو اور ان لوگوں کو نظر انداز کرو جو اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو لوگ آپ کی خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں انہیں وقت خود ہی سبق سکھا دیتا ہے۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ ہر کسی کو جواب دے کر نہیں بلکہ اپنی قابلیت سے لینا چاہیے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کچھ جواب وقت خود دے دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جب لوگ آپ کی عزت کرنا بند کر دیں تو ان کو جواب دینے کی جگہ خود کو ثابت کرنے پر دھیان دو۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ کچھ لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے ارادے کا پہلے سے اعلان نہ کرو۔ اگر کامیاب نہ ہوئے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پیسہ خوشی نہیں لاتا لیکن یہ ہمیں اپنی تکلیف عیش و عشرت سے گزارنے دیتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو خود کو عذاب میں ڈالنے کے برابر ہے۔ کامیاب آدمی ہمیشہ اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ سنجیدگی کو برقرار رکھو، کم بات کرو اور اپنی بات کو برے لوگوں سے بچائے رکھو۔
اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت ضائع نہ کرو۔ ہر مانگ کر حاصل کرنے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کی نہیں۔ پھر وہ محبت ہو، پیسہ ہو یا پھر عزت، کبھی کبھی آپ کو اپنی دشا بدلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ برداشت ہر بار تمام مسئلوں کا حل نہیں ہوتا۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ گرنے کے ڈر سے اگر بچے کو کھڑا نہیں کریں گے تو وہ چلنا کیسے سیکھے گا؟ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ گناہ کا علم ہونا اس سے نجات کا آغاز ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں امید ہے۔ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے مت جانے دو۔ کبھی اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ مت کرنا۔ ہر کسی کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ لوہے کا کلہاڑی کے درخت سے ایک چھلکا تک نہیں اتر سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ آنا سے بچو، یہ وہ تیز تلوار ہے جس کا بیرون کنارہ آپ کی شہرت کو کاٹتا ہے اور اندرونی کنارہ آپ کی معصومیت کو۔ دو چیزوں کی عادت بنائے، مدد کرنا یا کم سے کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ذات سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ کسی انسان سے بآسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے اسے پہلے ایک دو بار آزما لیا جائے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا ضرور کریں تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذت دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی آسائیں ہیں جن کا اسے بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب آپ غصے میں ہو تو کبھی بھی کچھ نہ کریں ورنہ آپ سب کچھ غلط کریں گے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود میں آئے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت سے زیادہ ہر چیز قدرت کے خلاف ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے لیے اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، انسان کو نقصان دینے والی چیز خود انسان ہے۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں، چاہے آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اگر آپ خود کامیاب چاہتے ہیں تو دوسروں کو کامیابی حاصل کرنے میں مدد کریں۔ پیسوں کو اپنی زندگی میں اتنی ہی اہمیت دو جس سے تم سکون کی نیند سو سکو۔ اتنی اہمیت نہ دینا جو تمہیں بے صبر کر دے اور تمہارے راتوں کی نیند اور زندگی کا سکون برباد کر دے۔ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتا ہے۔ خوش رہنا یہ جاننا ہے کہ تھوڑے پر کیسے راضی رہا جائے۔ لوگوں کی نظروں میں بھروسے مند بننے کے لیے
قابل اعتماد بنو۔ انسان کا رویہ صرف انہی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن پر اس کا زور چلتا ہے، اور جن پر زور نہیں چلتا ان کے لیے یہ وہ منافق ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کے وقت ضائع نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ آپ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر روز اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے رہو۔ اگر آپ کی صورت بری ہے تو کوئی بھی برا کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں آپس میں نہ ملے۔ اگر آپ کی صورت اچھی ہے تو برا کام کر کے اس کو خراب نہ کرو۔ جب کوئی شخص آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو یہ 7 غلطیاں کبھی نہ کرے۔ نمبر 1، بار بار میسج کر کے یا کال کر کے ان کی توجہ اور ضرورت مند ظاہر کر سکتا ہے اور آپ کے عزت نفس کو مشروح کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اپنی ذات کی قدر کرے اور یاد رکھے کسی کا رویہ آپ کی اہمیت کا تعین نہیں کرتا۔ اپنے اندر اعتماد اور خود اعتماد کو برقرار رکھے۔ نمبر 3، حالات کو قبول کرے اور خود پر کام کرے۔ دوسروں پر الزام ٹھہرانے سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نمبر 5، اپنے جذبات، صحت اور خوشی کو کبھی نہ چھوڑے۔ اپنے آپ پر توجہ دے اور اپنی زندگی کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 6، اگر وہ آپ سے دور جا چکے ہیں تو ان کے پیچھے بھاگنے سے مزید تکلیف ہو سکتی ہے۔ اپنی خودداری کو برقرار رکھے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ گہری دوستی وہ ہوتی ہے جو کم ملاقاتوں کی صورت میں مؤثر نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی منزل نہیں، لمبے سفر میں ایک مختصر سی قیام گاہ کی مانند ہے، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اپنے قیمتی دل کو عارضی لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اہمیت کا تعلق قوم اور کردار سے ہے۔ جس کے پاس یہ 2 چیزیں نہیں وہ اہم نہیں۔ فیصلہ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کبھی دیر مت کرے۔ مایوس کر دینے والی گفتگو کبھی نہ سنیں۔ اپنا منہ صرف اس صورت میں کھولیں جب آپ کی بات خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے، اور نتیجے ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ خوش رہنے کا راز اس میں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اہمیت صرف اتنی ہی دیں جتنی وہ آپ کو دیتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا سے مختلف ہونا چاہیے۔ زندگی میں کسی بھی ان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے آپ غصے میں نہ دیکھ لو۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا تو وہ بھی سننا پڑتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، نا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔
دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، کیونکہ اپنے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دینا ہو تب دے گا، بے حساب دے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب منزلیں عطا فرماتے ہیں جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اپنے بھائی بہن بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والد کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا کرے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ آہستہ چل اے زندگی، کہیں قرض چکانے باقی ہے، کچھ درد مٹانے باقی ہے، کچھ فرض نبھانے باقی ہے۔ کسی کے کہنے سے آپ برے نہیں بن جاتے، آپ کو اپنی نیت کا صلہ ملتا ہے۔ ناحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا، غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا، بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا ہو، پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے، اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب رات کے آخری پہر میں اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کسی کو نہیں آتی۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر۔ مجھے اپنا سایہ بھی
دھوپ میں جانے کے بعد ہی ملتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ سوچ اگر گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ انسان جب اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کو محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، انہیں بولنے سے پہلے چکھ لیا کرو۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی دیتا ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولنا جتنا کان سے سن سکو۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیں ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ اگر تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، کیونکہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتی ہے۔ اگر اعتبار ہار گئے تو کچھ بھی جیت نہیں پاؤ گے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں ملا کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی ہزاروں کو جنم دیتی ہے، اور ایک نیکی کے لیے دل پر صبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسعادت رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ مجھ کے بدتر لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں ہے۔ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے،
ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ لوگ، وقت، احساس اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ لوگوں کو آپ سے نہیں، آپ کے پاس کی چیزوں سے مطلب ہوتا ہے۔ آپ کا ہر خیال آپ کے کردار کا مستقبل حصہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنی مرتبہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے سننا پسند نہیں کرتے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو، خاموش رہو۔ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو۔ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے پاکیزہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں مشغول کر دیتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے۔ خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا اور حکمت ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہ جاری نہ کرو۔ مجید بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ وہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہ انسانیت کا کمال ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مشروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مشروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ کچھ تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو تین لوگوں کو خوش رکھو، غربا، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ دلوں میں رہنا سیکھ لو، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔
تم اگر مصروف ہو تو وقت میرا بھی بہت قیمتی ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ زندگی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ حسد کرنے والوں کی نظروں سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ اللہ سب کو حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے یہ دنیا، لباس دیکھ کر سلام کرتی ہے۔ جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ خلوص دل میں، لبوں پر مٹھاس رہنے دو، نہ خود اداس رہو اور نہ کسی کو اداس رہنے دو۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کر دیتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ بات ساری نبھانے کی ہوتی ہے، کار یا سائیکل سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریے بدلنا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو ہزار دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تب کوئی ایک دیتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیف بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہو۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی اس سے شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ زندگی کا کوئی ایک مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کو حاصل کرنے پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی کے حسین لمحے واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ برا وقت انسان کو نہیں مارتا، برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امید انسان کو مار دیتی ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہے جہاں ناراضگی کے بعد بھی معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو جھک جائے، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائے۔ کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈرنا نہیں، ورنہ ہار جاؤ گے۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدر کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، چاہے دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے
انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا ہوتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ فطرت سے ہوں، مجبور میں دھوکہ نہیں دیتی ہر بار، مگر خلوص بہت مہنگا پڑا۔ مجھے مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لے تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ تو یہ تھی خوبصورت اقوال۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے، اور ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔